آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور پھر وہ حضرت حوا علیہ السلام بھی جنت میں رہتی تھی. اب شیطان نے وہیں سے فریب دینا شروع کیا, وہیں سے بہکانا شروع کیا. آج نئی بات نہیں ہے, شیطان کے مکر و فریب پیدائش سے ہی چل رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس گیا, اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. آدم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا کہ تو مجھے ایسی بات کے لیے کہتا ہے جو اللہ کا نام, اللہ کا حکم توڑ دوں. کہ اس نے بھی تدبیر کی. پھر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا, ہماری اماں کے پاس گیا. اماں سے کہا اگر تم یہ جنت کا پھل کھا لو گی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ پاک نے تم سے کوئی گناہ کی بات نہیں کری, یہ تو جنت میں رہو گے. حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئی. تو میرے بھائیو دوستو, آج یہ بات ہے, ہماری اماں بھی باتوں میں آ گئی. شیطان کے مکر و فریب میں ہماری اماں بھی آ گئی. آج بھی ہماری عورتیں اگر مکر و فریب میں آئیں گی تو یہ بات شیطان نے پہلے دن سے شروع کی. تو پھر اللہ پاک نے پھر ہماری اماں کہنے لگی حضرت آدم علیہ السلام سے, اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہم جنت میں رہیں گے. اللہ نے فرمایا کیا بات کرتی ہو, کیسے ہم یہ پھل کھا لیں؟ نہیں, تم یہ کھا لو. اب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کو اس کے لیے تیار کر لیا. پھر انہوں نے وہ جنت کا پھل کھا لیا. جب جنت کا پھل کھا لیا تو میرے بزرگ دوستو, ان سے جنت کا لباس اتر گیا. اب جناب بغیر لباس کے ہو گئے اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے. اب پتوں سے کیسے جسم کو ڈھکتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تم نے میرا حکم پورا نہیں کیا, میرا حکم توڑ دیا, اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے. اللہ پاک نے ایک حکم کے توڑنے پہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا پردہ ہٹا دیا. میرے دوستو سوچو, آج ہمارے سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا پردہ نہیں ہٹاتے. اللہ نے پردہ رکھا ہے, اللہ پاک نے پردہ ہمارے اوپر رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ بارش نہیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, کیا آپ دعا کر دیں اللہ پاک بارش برسا دیں. تو اللہ رب العزت سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, تو اللہ سے پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک بارش برسا دیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک تمہارے اندر ایسا شخص ہے گناہ گار, جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا یا وہ تمہارے لوگوں میں سے چلا نہ جائے میں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے کلیم اللہ تھے, اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو شخص ایسا ہے جو خطا بار ہے, گناہ گار ہے, یا تو وہ چلا جائے یا توبہ کر لے یا گناہوں سے توبہ کر لے. اب جو وہ شخص تھا گناہ گار تھا, اسے تو پتا تھا کہ میرا پھاڑا پھوٹ جائے گا اور سب کے سامنے میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. اس نے توبہ کی, دیکھو دل میں توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی میرے رب مجھے معاف کر دے, آئندہ میں ایسی گناہ نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے سن لیا. اللہ دلوں کو جاننے والے ہیں, اللہ دلوں کے بھید دیکھنے والے ہیں. اللہ نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو نے بارش کس کی وجہ سے برسائی؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے بارش برسا دی. یا اللہ وہ کون تھا, یہ کیوں بتاؤں؟ اللہ نے کہا کیوں بتاؤں, پہلے بھی پردہ رکھا اب بھی پردہ رکھا ہے. اللہ ہمارے اوپر پردہ رکھتا ہے, ہماری خطاؤں کو نہیں ظاہر کرتا, ورنہ ہمارا کیا بنتا, ہمارا کیا حال ہوتا اگر سب کے سامنے ہماری خطائیں ہمارے گناہ نظر آ جاتے. یہ دیکھو سر سے لے کے پیر تک میرے بزرگ دوستو ہمارا اپنے اوپر کا قابو کیسے ہے. ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اسے کون دیکھتا؟ اللہ دیکھتا ہے. ہماری زبان سے گناہ ہوتے ہیں, ہمارے قدم سے گناہ ہوتے ہیں, ہمارے سر سے لے کے پیر تک گناہ ہوتے ہیں.
اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ پاک ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، اس اللہ نے پیدا فرمایا اور ہم کو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ہماری ماں کو بھی دنیا میں بھیجا، اب یہاں رہو اور میرے حکموں کو پورا کرو، میرے حکموں کو پورا کرو۔ آدم علیہ السلام آ گئے اور حضرت حوا بھی آ گئی، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جگہ اتارا، ہماری اماں کو کہیں اور اتارا، بہت دور، کسی کو مشرق میں تو کسی کو مغرب میں۔ اب یہ رو رہے اللہ کے آگے رہے، اللہ میری بیوی چلی گئی، کیا ہوگا؟ ہمیں آدم علیہ السلام بھی رو رہے اور ہماری اماں بھی رو رہی ہیں۔ آخر روتے روتے کتنے سال؟ 40 سال گزر گئے، 40 سال۔ ایک غلطی ہوئی، اس پہ دنیا میں آئے اور 40 سال آنسو بہائے۔ ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام نے ان 40 سال میں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ دیکھو بھائی، اللہ سے ایسا ڈر اور اللہ پاک سے ایسا تعلق کہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، شرم آئے۔ میں کیا کہوں، میں اللہ سے کیا کہوں؟ پھر اللہ رب العزت نے رحم فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جناب علی جو عرفات میں حضرت حوا بھی تشریف لائی، چل رہے ہوں گے، چلتے چلتے اللہ نے ملانا تھا۔ اب آدم علیہ السلام بھی جب جناب وہاں پر پہنچ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے، اور بڑے پہچانا، ارے یہ تو حوا ہے اور یہ تو آدم۔ پہ جناب اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ معاف کر دے، ہم سے قصور ہو گیا، ابھی معاف کر۔ اللہ رب العزت نے بھی جناب فرمایا، اللہ رب العزت نے 40 سال کے بعد بھی یہ توبہ قبول فرمائی۔ تو میرے بزرگو دوستو، یہ ہمارے ابا ہیں، وہ جنت میں تھے اور جنت سے نیچے دنیا میں بھیجے گئے، تو ہمارا آپ کا وطن کون سا ہوا؟ کسی سرحد والے سے پوچھو تمہارا وطن کیا ہے، کہے گا سوات یا پشاور یا ضلع مردان، یا لاہور والے سے پوچھو تمہارا وطن کیا ہے، کہے گا ملتان سرگودا۔ تو میں اور آپ سے پوچھیں تمہارا وطن کون سا ہے؟ بھائی جہاں سے ماں باپ آئے وہی تو وطن ہے نا۔ تو ہمارا آپ کا وطن جنت ہے، ہم تو ادھر آئے ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بھیج دیا، اور پھر جناب بھائی ہمارے اللہ نے نظام بنایا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، گندے پانی کے قطرے سے پیدا۔ ذرا سوچو، کوئی ہاتھ لگانا پسند نہ کرے، کپڑے پہ لگ جائے تو نماز قبول نہ ہو، اس سے پیدا کیا، گندی چیز سے اللہ نے بنایا، اور پھر اللہ نے ماں کے رحم میں اس کو رکھا، اور پھر جناب پتہ نہیں 40 دن تک نطفہ رہنا، پھر 40 دن پر گوشت کا لوتھڑا بننا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تخلیق ہوئی۔ اللہ پاک نے بنایا، وہ کیسے بنانے والے ہیں؟ اندھیروں میں بناتے ہیں، کہتے ہیں کتنے اندھیرے؟ ماں کا پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں انسان بنے، اور آپ ایسے بنے ہیں؟ کوئی میرا اس میں کمال بنانے والے نے بنایا، یہ میرے اللہ نے مجھے بنایا۔ اب میرے اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ اب دنیا میں بھیج دیا، اور پھر ہمیں ایک وقت کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھا، بھائی ماں کے پیٹ میں تھوڑے وقت کے لیے رکھا، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ کہتے ہیں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو جو ماحول ملتا ہے، اگر مسلمان کا تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، اگر یہودی عیسائی تو وہ پھر عیسائی یہودی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، اور پھر اللہ پاک دنیا میں بھیجتے ہیں۔ دیکھو کیسے بناتے ہیں، کیسے خوبصورت بناتے ہیں، اللہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے، پیارے پیارے بچے، گھر میں ہم ان کو چمٹاتے ہیں، گود میں اٹھاتے، یہ کون بناتا ہے؟ یہ پیاری پیاری شکلیں کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے،
اور جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اور وہ دعائیں کراتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ دعا والے بن جائیں گے تو سب کچھ اللہ سے لے لیں گے۔ اگر یہ دعا والے بن گئے تو جو چاہے لے لو، اللہ کو انہوں نے لے لیا۔ اللہ سے جو چاہے مانگ لو، اللہ سے جو چاہے مانگ لو، سب کچھ خزانے اللہ نے پیدا کیا۔ اب دنیا میں اللہ نے بھیجا، یہاں پر کتنا عرصہ رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60-70 سال۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، 500 600 700، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر 1150 سال تھی جو میں نے سنا بزرگوں سے، اور 950 سال تو انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال جو ان کا حال تھا ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی پتھروں میں ڈھک جاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کسی کے اوپر کوئی پتھر مارا، کسی کا یہ حال آیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس انسان کو اوپر محنت کرنے کے بلانے کے لیے طائف تشریف لے گئے اور وہاں پہ شہریوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار رہے ہیں، آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ کون ہے وہ ہستی؟ وہ سائنس، وہ ہستی سارے نبیوں کے سردار اور اللہ کے محبوب آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو پتہ نہیں نام کس کا لیا؟ اے اللہ محمد کے وسیلے سے معاف کر دے۔ ارے محمد کو کیسے پہچانتے ہو؟ وہ تو ابھی آئے بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی کہ اے اللہ آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں پہچان گیا تھا کہ یہ ہستی اونچی ہستی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد میں سے ہے، اور پھر اللہ پاک نے محمد کے وسیلے سے مانگ۔ یہ محمد کا نام کہاں دیکھا؟ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے ہم کو محمد دیے ہیں، اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے۔ یہ ہم شکر نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا شکر نہیں کر سکتے، ساری زندگی سیدھے میں پڑے رہے۔ کوئی ایمان کا شکر کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سے تعلق کا شکر کر سکتا، اللہ دے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، پھر دنیا کے اندر اللہ نے بھیج دیا اور 60-70 سال کی عمر۔ اور دیکھو میرے بزرگوں دوستو، کیا کوئی بات اللہ نے چھپائی ہم سے؟ کیا قبر کا حال ہمیں نہیں بتایا؟ کیا حشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا ہم کو نہیں بتایا؟ کیا جنت میں نعمتیں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی ہم کو نہیں بتایا؟ اور جہنم کے عذاب کے ہم کو نہیں بتائے؟ کوئی ایسا ہے؟ عام آدمی سے عام آدمی، جاہل سے جاہل بھی جانتا ہے قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ تو اللہ پاک نے۔ تو مگر بات یہ ہے اس کی محنت کرنی ہو، یہ اعلیٰ درجے کا یقین حاصل کرنا پڑے گا، اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے تھے جیسے آتے وہ جائے، کہتے ہمارے سامنے جنت آ جائے، ہمارے سامنے جہنم آ جائے، ہمارے ایمان میں فرق نہ پڑے۔ ان کے سامنے جنت تھی، ان کے سامنے جہنم تھی۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے بنایا تو وہ دیں گے، اللہ جنت مومنوں کو دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ اپنی ملاقات کا دن بہترین بنا دے، تو مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو اور میں تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ وہ دن آئے گا مگر ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی، اس دن کے لیے آج محنت کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہم کو اس مبارک محنت پہ لاتے ہیں، رات دن پھرتے ہیں۔ یہ جماعتوں کا سال میں پیدل چلنا معمولی بات ہے، اس وقت بھی پتہ نہیں سینکڑوں جماعتیں، کہتے ہیں 600-700 مگر کتنی جماعتیں پیدل چل رہی ہیں۔ کیوں چل رہی ہیں؟ بسترے کندھوں پہ رکھ کر سارے ملک میں پھر رہی ہیں۔ ارے بھائی، اللہ کو پیار نہیں آئے گا، اللہ ان پہ تمہیں رحمت نہیں برسائے گا، اللہ ان کی نسلوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ارے بھائی، اللہ کے راستے میں کیوں پھر رہے ہیں؟ کچھ نہیں مانگتے، کسی سے نہ تعریف چاہتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں، اللہ کے لیے۔
تو میرے بزرگ دوستو اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے. میرے بن کے آتے ہو, میرے غیر کے بن کے آتے ہو, میرے فرما بردار بن کے آتے ہو یا میرے نافرمان بن کے آتے ہو, تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جاؤ ان کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ. ہمیں نبی دیے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے, پہلی امتوں کو نہیں دیے. انبیاء آئے ان کی قوموں کے لیے, ان کے ملک کے لیے آئے, مگر رسول اللہ ہمارے سب کے لیے آئے. جیسے آیا ہے یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی, یہ اللہ کی پسندیدہ امت ہے, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور یہ امت سب سے پہلے, ہمارے نبی پاس سب سے پہلے جائیں گے. اور بھائی کوئی نبی نہیں جائیں گے, سب نے کہا یا رب نفسی نفسی. ہمارے نبی نے کہا یا رب امتی امتی. انہوں نے امتی امتی, وہ ہمارے سے کتنی محبت ہے, ہم سے کتنا تعلق ہے. ارے بھائی ہم یعنی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, ان کی ایسی مبارک زندگی. اچھا آپ دیکھو ہمارے نبی یتیم تھے, وہ ان کو گود میں لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. ایسے نبی کے دین کو سارے عالم میں پھیلا دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. وہ نبی جن کو گود میں لینے کے لیے وہ مکے میں کوئی عورتیں تیار نہیں تھیں. ارے تو غریب گھرانہ ہے, یہاں سے کیا ملے گا؟ اور حلیمہ کو بچہ نہیں ملا, مالدار گھرانوں کے بچوں کو جوان عورتوں نے اٹھا لیا. حلیمہ نے سوچا کہ میں بدشگونی سے بچ جاؤں گی, چلو محمد کو اٹھا لیں. ارے رسول اللہ صاحب کو سینے سے لگایا, اللہ نے خود چھاتیوں میں دودھ بھر دیا, اللہ نے ریوڑ بھر دیے, اور رحمتیں اور جناب علی برکتیں آنی شروع ہو گئی. پیارے نبی صحابہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا, آپ کی زندگی کو اختیار کیا. وہ صحابہ جن پہ لوگ حکومت کرنا توہین سمجھتے تھے, ایسے لوگوں سے ملنا جلنا تو گھٹیا لوگ تھے. آج بھی وہ قبرستان مکے میں ہے جس میں وہ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. کوئی سوچے گا, کوئی تصور کرے گا؟ ہماری جماعت گئی, ہم لوگ گئے, مکے میں تھے, بھائی نور محمد تھے نا ہمارے یہاں, وہ کہنے لگے چلو میں تمہیں وہ قبرستان دکھاؤں جہاں پہ یہ بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. جب جدے سے مکے آئے تو پل سے نیچے اترتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ ایک ٹکونا سا قبرستان ہے. کہنے لگے اس میں وہ بچیوں کو دفن کرتے تھے. ایسے لوگ تھے. اور آپس میں جناب کیسی حال تھا. اس زمانے کی حکومتیں ان پہ حکومت کرنا توہین سمجھتی تھی. یہ گھٹیا لوگ تھے, نہ طریقہ, نہ رہنا سہنا, نہ آپس میں جوڑے. ایسے لوگ تھے. پھر اللہ نے ایسے لوگوں میں کس کو, کیونکہ اللہ کو محبت ہے, اللہ کو ہم سے آپ سے بڑی محبت ہے. ایسے اللہ پاک کو سارے انسانوں سے محبت ہے. کہتے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ. مگر کیا ہمیں بھی محبت ہے اللہ سے؟ اللہ جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں میرے بزرگوں دوستو, کچھ حصہ ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے اپنی محبت کا, اپنے حبیب کی محبت کا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کو لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا. اللہ نے گھروں میں برکتیں بھر دیں. صحابہ کے زمانے میں ایسا دور آیا, اللہ نے اتنا مال دیا کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے. یا تو وہ ایسے تھے کہ وہ کھانے کو نہیں تھا اور بھوکے پیاسے تھے, اور پھر اللہ نے ایسا دور دیا کہ جناب علی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اللہ, جیسے حاضرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا, ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے, اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے, نہ پانی نہ کھانا. اور حاضرہ علیہ السلام صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں, پھر گھر سے پھر اپنے بچے کو دیکھتی ہیں, کوئی آ تو نہیں گیا. ایک بچہ ہے اور پھر ذرا وہ بچہ اور زمین میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ نے چشمہ ظاہر فرما دیا, اللہ نے چشمہ ظاہر فرما دیا. اور زمزم, پھر حاضرہ علیہ السلام آئیں اور وہ زمزم کہہ کے اس کو روکا. کہتے ہیں اگر
اگر حاجرہ نہ روکتی تو ساری دنیا میں وہ زمزم پھیل جاتا. اللہ نے روک دیا. زمزم ہے وہ پھر کھاتی نہیں. زمزم پیتی تھی, اس سے پیٹ بھی بھرتا تھا اور اس سے پیاس بھی بجھتی تھی, اور بیماریاں بھی اللہ نے زمزم نکال. ایک چیز میں اللہ جو چاہے تاثیر ڈال دی. اللہ پاک جائے. تو میرے بزرگو دوستو, اللہ پاک نے ایسے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آپ نے پھر محنت فرمائی اور ان لوگوں کو کام پہ ڈالا. کس کام پہ ڈالا؟ اے لوگوں, کلمہ پڑھ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ, اور جہنم سے ان کو ڈراؤ. دیکھو جنت جنت جنت. میرے بزرگو دوستو, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اللہ کے نبی نے, عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے؟ اور منکر نکیر کیسے ہوں گے؟ جن کے بال زمین تک ہوں گے اور شعلے ان کے جناب علی نکل رہے ہوں گے, اور وہ ایسی خوفناک شکل ہوگا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ہو, ان کو شیخ دیکھ کر کے وہ آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا حال ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہنے, یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا. ہاں تم ہوش حواس میں ہوں گے. حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ میں ہوش حواس. ہاں تو ہوش حواس, تو ہم بھی ہوش حواس میں ہوں گے. تو کہنے لگے کیا کہا؟ پھر کوئی پرواہ نہیں, میں تو ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ارے واہ بھائی واہ, یہ بننا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, رب کو ساتھ لینا پڑے گا. ارے میرے دوستو, انشاءاللہ جب جانا ہوگا تو سب ہمارا استقبال کریں گے. یہ رسول اللہ والے آ گئے, یہ کام والے آ گئے, یہ محنت کرتے کرتے جاؤ گے نا. آج بھی دنیا میں ملکوں میں پہچانتے ہیں, غیر مسلم بھی پہچانتے ہیں, یہ تبلیغ والے ہیں. ارے تبلیغ والے یہ جماعت نہیں ہے, یہ رسول اللہ والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں. ہم تو یہ تو ہمیں لے کے پھرنا ہے, سارے انسان ہے. صحابہ کو سارے انسانوں میں بھیجا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کو تیار کیا, اور ایک ایک کو محنت پہ ڈالا, اور ایک ایک کو کام پہ ڈالا. آپ کی مبارک زندگی آہستہ آہستہ لوگ میں آتی چلی گئی, اور لوگ دیکھ دیکھ کے اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آتی دنیا میں اسلام پھیلا. لوگ کیسے تھے؟ حضرت سلمان فارسی جو مجوسی تھے, اللہ نے ہدایت دے دی, اور وہ ایک صحابی تھے, وہ یہودی تھے, اور حضرت سلمان فارسی اور ایک صحابی تھے, اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اللہ پاک نے کیسی ہدایت دے دی؟ یہ سب کون تھے؟ تو میرے ایسا مبارک محنت پھر اللہ نے دکھایا. جو مدد نبیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ فرمایا, ان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی تھی جیسے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھی. یہ نالی والے تھے, یہ کام والے تھے, اللہ نے ان کو کام والا بنایا. تو اللہ پاک سے مانگنا ہے, اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے لیے قبول فرما لے. تو میرے دوستو, دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے, ہر دن ہمیں گزر رہا ہے. یہ کوئی جناب جنازے کو لے جاتے ہیں, ذرا سوچو, کسی نے پوچھا کس کا جنازہ تمہارا؟ ارے بڑے ناراض کہ میرا جنازہ. اچھا تو تم ناراض ہو تو میں کہوں میرا جنازہ, یہ میرا ہے. ذرا سوچو کہ کس حال میں یہ جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا جنازے کو, قبرستان جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیا میں نہیں جاؤں گا؟ کیا میرا حال یہ نہیں ہوگا؟ میں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے کہ بھئی میرا تو بہت ابھی ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے ایک دوست تھے, کہنے لگے, آپس میں باتیں کر رہے تھے دوستوں میں, کہنے لگے ابھی کون مرتا ہے, وہ بیچارے گئے باہر کسی ملک میں اور وہاں جا کے انتقال ہو گیا. بڑے بڑے ملک والے, مال والے, بنگلے بنا سب چلے گئے. تو کیا ہم رہ جائیں گے؟ نہیں میرے دوستوں, تو ہمیں ابھی سے جنت دیکھنی ہے, ہمیں جہنم دیکھنی ہے, ہمیں اپنا اعمال نامہ ابھی سے دیکھنا ہے. دیکھو اعمال نامہ جب دیا جائے گا تو کہا جائے گا پڑھو, تو
تو عرض یہ ہے ہم تو آج پڑھے اپنا اعمال نامہ آج دیکھیں روز دیکھیں اعمال نامہ میں نے کیا کیا ارے میں نے کیا کیا اللہ کا حکم پہنچایا رسول اللہ کا پیغام پہنچایا کہاں تک بھیجا کہاں تک گیا تو میرے دوستو یہ اللہ نے نعمت دے دی اللہ نے انعام دے دیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور پھر دیکھو یہ محنت کے بعد اللہ پاک جو ہے نا اپنے قریب بلاتا ہے کام والوں کو اپنے قرب نصیب فرماتا ہے اللہ پہ جو ہے کام والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ٹھوکریں کھائیں اور پتھر کھائے اس کے بعد پھر مکے تشریف پھر معراج پہ بلایا محنت کرا کے معراج پہ بلایا تو میرے دوستوں محنت کرا کے اللہ پاک وہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے تو اللہ نے ہم کو دولت دے دی ہمیں یہ کام عطا فرما دیا نبیوں والا کام آپ ذرا سوچو میں کیسا ہوں اور اللہ نے مجھے کیسا کام دے دیا اب اس کو سینے سے لگا لے جیسے حلیمہ نے سینے سے لگایا اللہ نے گھر میں برکتیں بھر دی مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے علمی اجتماع میں کہہ رہے تھے اب اللہ کے نبی نہیں آئیں گے اور صحابہ نہیں آئیں گے مگر حلیمہ نے جیسے حضور کو سینے سے لگایا اے جہاں حضور کی زندگی کو سینے سے لگا لے آپ کے مقصد کو سینے سے لگا لے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں بھر دے گا دے رہا نہیں دے رہا بھرتا نہیں بھرتا دیکھو مگر دیکھو جلدی نہ کرنا اللہ کے کام کے لیے استقامت کے ساتھ چلتے رہنا جلد بازی نہیں ابھی آج دے دے اللہ جب چاہے گا دے گا جب چاہے گا اللہ پاک دے گا تو اللہ نے پھر معراج پہ بلایا محنت کرا کے معراج پہ بلا میرے قریب آ جاؤ اے میرے محبوب میرے اور قریب آ جاؤ تو کام کر کے بلایا نا محنت کر کے بلایا نا پتھر کھائے طائف پہ اور پھر بلایا نا تو میرے دوستو آج ہمیں تو کوئی ایسی تکلیف نہیں آتی ہمیں تو کوئی اور پھر اللہ نے پاک نے یہ کام عطا فرما دیا یہ مبارک محنت اللہ نے ہم کو دے دی اس کی ہم قدر کریں اور اس کے لیے ہم نے اپنے یعنی صحابہ نے ساری زندگی لگائی ان کے نزدیک تو کام ہی یہی تھا ہم جیسے آپ لوگ سنتے رہتے ہو صحابہ کی قبریں مکے مدینے میں 10-12 ہزار ہی ہیں باقی دنیا میں بن گئے تو میں نے تو حاجی صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے کہا میں نے کہا حاجی صاحب عمر کی پابندی ہٹا دیجئے ورنہ ہماری بھی قبریں پاکستان میں بنے گی صحابہ کی قبریں تو دنیا میں بنے گی ہمارا کیا ہوگا کہتے ہیں 65 سال کے بعد ملکوں میں نہیں جا سکتے تو جلدی کرو بھائی جلدی اللہ کے راستے میں نکلو اگر 65 کے ہو جاؤ گے تو پھر نہیں بھیجیں گے باہر اور 70 کے ہو جاؤ گے تو اندرون ملک نہیں چلائیں گے تو اس کو غنیمت سمجھو کہ میں نے حاجی صاحب فرمانے لگے ارے بھائی یہیں چلاؤ ان کو یہیں چلاؤ تو میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو ایسی دولت عطا فرمائی ایسی نعمت عطا فرمائی اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا زمین سے کچھ چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور آسمان سے کچھ چیزیں زمین کی طرف آ رہی ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے جبرائیل یہ کیا ہے فرمائے لوگوں کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں اور اوپر سے اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں تو دیکھو میرے بھائی جیسے اعمال ہوں گے ویسے آسمان سے فیصلے آئے گی ویسے اب اس اعمال کو ہمیں محنت کرنی ہے فرما اللہ تعالیٰ ہم کو محنت والا بنا دے کام والا بنا دے دیکھو ایک دن آئے گا جب اللہ پاک جنت میں دربار لگائیں گے اور سارے مومن جنت میں بیٹھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور سارے مومن ہوں گے مسلمان ہوں گے تو بھائی وہاں کی تیاری کرنی ہے ایسے تھوڑی پہنچ جائیں گے اور پھر قبر کی منزل اللہ اکبر کہتے یہ جو ہے یہ تو جنت کے باغوں میں سے قبر ایک باغ ہے اور خدا نہ خواستہ جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھ ہے تو میرا کیا بنے گا اے بھائی تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ فرمایا میں تو ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو میں تو بھائی میرے سامنے قبر کھلی بھی ہو میرے سامنے جنت نظر آ رہی ہو
میرے صاحب جب ہم اس کے اتنے تذکرے کریں گے، ہم اس کی دعوت دیں گے، اللہ جنت کو کھول دے گا۔ جس راستے پہ ہم چلیں گے اس راستے کا نشیب و فراز اللہ کھول دے گا، اللہ سب چیزیں ظاہر کر دے۔ تو میرے بزرگو دوستو، یہ بڑا سرمایہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر تھی، ساری زندگی لگائی 63 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی، اور میں نے سنا کہ مولانا الیاس صاحب کی بھی عمر 63 سال تھی، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ان کی بھی عمر 63 سال۔ مگر 63 سال میں نقشہ بدل گیا، ساری دنیا بدل گئی۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کتنی عمر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ذریعہ بنا دے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا اور دین کے چمکنے کا، اللہ ہم کو بھی ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ دولت دی، تو اللہ پاک نے ہم کو ایسے نبی دیے ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کے اندر اول آخر کا علم ہے، سارے نبیوں کی باتیں قرآن میں ہیں۔ اس پہ ہم وقت لگایا کریں، قرآن کو دیکھا کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھے، علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھیں۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، طائف والے آئے تو حضور پاک اعظم تھوڑے تاخیر سے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا آج کا قرآن رہ گیا تھا، اسے پورا کرنے کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ بھی قرآن پڑھ، اللہ کے نبی پہ قرآن اترا اور وہ خود قرآن پڑھتے تھے۔ عجیب چیز ہے میرے بزرگو دوستو، کیا نہیں ہے اس میں؟ اس کے اندر شفا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں دولت نعمت ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید جو پڑھے گا یہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہوگا۔ واہ واہ، فضائل قرآن میں ہے جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لی، سارے دن کے کام اللہ ہمارے بنا دے گا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اعمال قرآنی کے اندر یہ بات ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جیسے ہی امام سلام پھیرے تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 دفعہ قل هو اللہ احد اور 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس جو پڑھے گا، اس کے جان مال اہل و عیال کی اگلے جمعے تک حفاظت۔ واہ بھائی واہ، ارے بھائی پکڑ لو، یہ لے لو میرے بزرگو دوستو، عجیب چیز ہے۔ تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ ساری پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیں گے، اللہ نے ہم کو ایسا سرمایہ دیا ہے۔ تو میرے بزرگو دوستو، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کہ بھائی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب معراج پہ ہمارے نبی تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ نے نماز دی، زمین پہ نہیں بھیجی، معراج پہ بلا کے نماز عطا فرمائی کہ ان کو ضرورت پڑے بات چیت کرنے کی، ان کو اپنے کام کرانے کی، ان کو صحت۔ اللہ نے نماز ہم کو پیارے نبی علیہ السلام کو معراج پہ دی، کتنی اونچی بات ہے۔ معراج پہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو نماز دی۔ اب جو نماز پہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، مسئلے اپنے اللہ سے حل کراتے تھے۔ حضرت علی کے پیٹ میں درد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب ان کے لیے دعا کی، اللہ نے درد ٹھیک کر دیا۔ فاقہ آیا تو وہ صحابی گئے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی، واپس آئے تو دیکھا کہ وہ چکی چل رہی ہے اور جناب آئی اس میں سے آٹا نکل رہا ہے نماز میں۔ اللہ نے نماز پہ عطا فرمایا، نماز کی برکت سے اللہ دی۔ تو نماز کی معمولی چیز نہیں ہے، کہ اللہ کے خزانوں سے آئی ہے، معراج پہ بلا کے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بزرگو دوستو، فرض تو ہیں، اور نوافل میں کیا ملتا ہے؟ تہجد میں اللہ ولی بناتا ہے، اوابین کے نفل پہ 12 سال کا ثواب ملتا ہے، اور چاش کی نماز کے اندر اللہ پاک جو ہے کیا عطا فرمائیں گے۔ تو ہر عمل پہ 2 رکعت
اور پھر فرائض کی ادائیگی اللہ پوری پوری ادا کرا دے تو اللہ پاک کہیں گے دیکھو اگر خدا نہ خواستہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو نفلوں کو دیکھا جائے گا، اور جن کو سنتوں کو دیکھا جائے گا، تو نفلوں کا بھی ذخیرہ کافی ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے میرے بزرگ دوستو جن کا اہتمام ہونا چاہیے بھائی، تو اسی طریقے سے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا ہے، اللہ پاک نے ہم کو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا مکے والے مدینے والے وہ مہاجر اور انصار یہ دونوں بھائی ہیں، فرمایا میں انصار کے ساتھ ہوں، انصار کے ساتھ ہوں، اور انصار کے ساتھ مدینے میں دفن ہوئے، انصار کے ساتھ تشریف لے گئے جنہوں نے دین کے لیے محنت فرمائی اور دین کے لیے ہاتھ پیر مارے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے جب اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو یہ انصار سے مشورے کے لیے چلے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عویب اور حضرت مان یہ دونوں صحابہ ملے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ ہم مشورے کے لیے، کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے مشورے کی، تم اپنا امیر بنا لو، مکے والے ہمارے ہیں، وہی ہمارے سردار ہیں، مکے والوں کو فرمایا کہ تم ہی ہمیں امیر بنا لو۔ تو میرے بزرگ دوستو اللہ پاک نے یہ مبارک نعمت ہم کو دے دی، جنت کے اندر اللہ پاک کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ خود قرآن پڑھیں گے، اللہ پاک قرآن پڑھ کے سنائیں گے، کہتے ہیں سورہ رحمان اللہ پڑھے گا اور سورہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور پھر اور کتابیں جو ہیں زبور انجیل وہ ان کے انبیاء علیہ السلام پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، تو یہ عجیب قرآن ہے۔ دیکھو بھائی ہمارے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور میرے بزرگ دوستوں بڑی نعمت ہے، مگر قرآن کو سمجھنا ہمیں بھی تو ہے، ہمارے بچے تو حافظ ہو گئے مگر ان کے ماں باپ بھی قرآن کو لے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو لے کے پھرے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو قرآن سے محبت رکھنی ہے۔ مدینے سے مکے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ ملنے لوگ آئے تو تاخیر ہو گئی، فرمایا قرآن کی وجہ سے مجھے آج تاخیر ہو گئی، تو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، تو یہ بھائی اللہ پاک کا احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگ دوستو دیکھو یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرما دی، ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اونچی ہستی کون ہوگی؟ وہ اپنے چچا سے کہہ رہے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں گواہی دوں، میرے چچا نے کان میں کلمہ پڑھ دیا۔ چچا نے کیا کہا؟ میرے بھتیجے میری برادری اور قوم، دیکھو یہ برادری اور قوم، اس سے ذرا سنبھل کے رہنا۔ کہا کہ میری برادری اور قوم کہے گی کہ بھتیجے کا دین موت کی وجہ سے قبول کر لیا، مرنے میں تو سردار ہوں، تو یعنی وہ جو تھے بغیر کلمے کے چچا چلے گئے۔ اچھا کس کو ہدایت دے دی؟ وحشی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، جب مکے میں تشریف لائے تو عام اعلان فرمایا ہے کہ سب کو معاف، اور جب وہ دعوت دی تو وحشی کہنے لگے میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے بھی گنجائش ہے؟ اب یہ دیکھو اللہ پاک نے قرآن اتارا ایسے شخص کے لیے جو نبی کے چچا کا قاتل ہے، کیا اللہ کی محبت کا کوئی اس کو سوچ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ کے قاتل کو اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا، قرآن کی آیت آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، باقی جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اب وحشی نے پیغام بھیجا کہ مجھے نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا، ذرا دیکھو کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے اور کون جواب دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے دوسری قرآن کی آیت آئی الا من تاب وآمن وعمل
صالحا، جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر مجھ سے نیک عمل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ واہ بھائی واہ، اجی انہیں کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے اور جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر اللہ پاک نے تیسری قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ ارے میرے دوستو، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا کوئی ہے حل؟ اللہ پاک کی محبت دیکھو، پھر تیسری قرآن کی آیت آئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہ ہمارے بندے ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم سب معاف کر دیں گے۔ واہ واہ، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ کس کے لیے بھیجا اور کس کے ذریعے سے بھیجا؟ پوری نبی کے چچا کو قتل کیا اور وہی نبی پیغام پہنچا رہے ہیں اور اللہ سے پیغام لے کے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ پھر وحشی مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے اس نے جو ہے وحشی نے غالباً وہ جو تھا وہ کذاب مسلمہ کذاب اس کو قتل کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو قتل کیا، تو میری کچھ ایسا ہو جائے میں بھی کچھ، یعنی وہ نبی کے جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو انہوں نے قتل۔ تو میرے بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے ایسی نعمت عطا فرمائی، یہ دولت عطا فرما دی، تو میرے بھائی اس کو لے کے سارے عالم میں ہمیں نکلنا ہے، اس کو لے کے ہمیں سارے عالم میں قرآن کو پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے عالم پھیلانا ہے۔ صحابہ کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو دیکھو ہمارے نبی ایسے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہنے لگے ان کو دیکھو ہمارے نبی ایسے ہیں۔ تو ان کے اندر ان کی زندگی میں حضور کی زندگی تھی، ان کے اندر قرآن تھا، ان کی زندگی میں قرآن تھا، ان کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہم کو یہ سرمایہ دے دیا، اللہ نے ہم کو یہ دولت عطا فرما دی۔ اور بھائی تو سب سے محبت کرنی ہے، سب کو اپنا سمجھنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مومن 3 کام کرے گا ہر عمل میں: اخلاص، یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، اور یہ جو ہے امیر کی اطاعت کرے گا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹا رہے گا، سب کی دعاؤں سے بچا رہے گا۔ تو اپنے آپ کو میں نہ سمجھوں میں کچھ ہوں، تو ہم مسلمانوں کی جو اللہ نے آج جماعت کون سی دی ہے؟ آج یہ جماعت ہے، ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ اللہ کی محبوب اللہ پاک ہم کو مرتے دم تک اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے کام کے ساتھ لگائے رکھے، اسی کام کے کرتے کرتے ہم جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سے یعنی پوری تیاری کے ساتھ ہمیں بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بزرگو دوستو، اللہ نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی مومن جو ہے یعنی حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں محل کی دعوت، جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں اس پہ محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے میں جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ تو مذاق میں کہہ دیا، بچوں سے مذاق کر نہیں، جو بات ہے حق بات ہے، اللہ کی بات کر، سچی بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنا لے، یہ اپنے اخلاق اچھے بنا لے، اس کے لیے جنت میں میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک علم والے اور مال والے، یہ اپنا مال اللہ کے حکموں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ اب وہ نیت والے بھی نیت یہ اللہ کے یہ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے۔ دوسرے ہیں وہ علم والے، مال نہیں ہے، جذبہ ہے، اللہ اگر علم دیتا
مال دیتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں لگاتے، ہم بھی یتیم مسکینوں میں خرچ کرتے، یہ بھی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ یہ جذبہ اور نیت جو ہے اس کی وجہ سے ان کا حشر وہ مالدار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ غریب ہے مگر دل میں جذبہ ہے، اے اللہ یہ جیسے تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم بھی تیرے راستے میں نکلتے، یہ جیسے جاتے ہیں سال میں اور جناب 7 مہینے میں اور یہ ملکوں میں جا رہے ہیں، ہم بھی تیرے راستے میں نکلیں گے، ہم بھی یہ جذبہ اللہ کرے گا، اللہ ہمارے ارادوں کو پورا کرے گا۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے جو مال والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ عیش و عشرت میں، بے حیائی میں اور عیاشیوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ یہ مال والے ملک والے جو اپنے پیسوں کو اپنے مال کو ایسے بے حیائی میں خرچ کرتے یہ جہنم کے نیچے کے درجے میں ہوں۔ اچھا ایک چوتھی قسم بھی وہی ہے، مال ہے اور جناب عالی اور ان کے پاس نہ علم ہے مگر خواہش ہے، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی عیش کرتے، ہم بھی رنگ رنگلیاں مناتے، ہم بھی دنیا میں بے حیائی والے کام۔ دیکھو بھائی بڑے سنبھل کے چلنا، بڑے سنبھل کے نیت اور جذبہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے عمار سے، بیٹا 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثیں تمہارے لیے منتخب کی ہیں، اس میں سب سے پہلی یہ ہے جو نیت کرو گے اس کے مطابق تم کو اجر ملے گا۔ تو میں اور آپ ہم سب کے سب یہ نیت کر لیں، اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان ہیں ان کو ہمارے نبی کی نقل نصیب فرما دے، ہم اس کی کوشش کریں گے، ہم ہاتھ پیر ماریں گے، اور یا اللہ جتنے انسان اور جنات ہیں ان سب کو تو ہدایت دے دے، ہم اس کے لیے دعا بھی مانگیں گے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ دیکھو ہمارا آج تبلیغ کا کام دنیا میں جو دکھائی دے رہا ہے، چلے جاؤ آپ کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، میرا جانا ہوا کچھ ملکوں میں، آپ بھی اپنی آنکھوں کیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ملکوں کو بدل رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو گے، ملک کے ملک بدل رہے ہیں، علاقے کے علاقے بدل رہے ہیں۔ یہ آپ اور ہم الحمدللہ اللہ کے راستے میں جو جا رہی ہیں 7 مہینے اور سال کی جماعتیں، اللہ پاک تبدیلیاں لا رہا ہے۔ پہلے 1.5 سال کی جماعت چلتی تھی جو جناب وہ لندن سے مکے کی طرف، اور پھر جناب امریکہ میں پیدل اور افریقہ میں پیدل، اب تو خیر پیدل وہ 1.5 سال کی جماعت کو ختم کر دیا، اب تو سال کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک تبدیلی لا رہا ہے۔ یورپ میں جماعت چلی، وہ کہنے لگے کہ جن علاقوں سے گزرتے تھے وہاں پر جو ریوڑ ہوتے تھے اور وہ گھوڑے ووڑے ہوتے تھے وہ ان کو دیکھ کے ہی نہراتے دوڑتے ہوئے آتے تھے، جب یہ ان کو چمکاتے تھے وہ خاموش ہوتے تھے، اور جہاں پر یہ ٹھہرتے تھے اللہ نے وہاں پہ مساجدیں بنا دی، پورے ملکوں میں تبدیلی آ گئی۔ جو مسلمان نظر نہیں آتا اللہ نے ان کو، اللہ پاک ان کو ظاہر فرما دیا۔ تو میرے بزرگو دوستو، یعنی دوسری قسم مسلمان جو ہے، اور فرمائے جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا، شک اور شبہ والی جو خدا نہ خواستہ مگر وہ کوئی ایسی چیز چلی کہ رام کی تو عبادات قبول نہیں، تو شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا، اور ایسی مجلسوں سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بس بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات گزر گئی اور جناب اس میں کیسے فائدہ۔ تو میرے بزرگو دوستو، اللہ پاک نے ہم کو یہ سرمایہ دے دیا، اللہ نے ہم کو یہ نعمت دے دی، اے بھائی اللہ نے ہم کو رسول اللہ والا کام عطا فرما دیا، اب ہمیں یہ پیغام سارے عالم میں پہنچانا ہے۔ الحمدللہ یہ سال کی جماعتیں ماشاءاللہ کئی 100 نکل گئی، اور 7 مہینے کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں، اور ایسی جناب 3 چلے کی جماعتیں الحمدللہ ہر مسجد سے نکل رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں۔ اور بھی جو یہ جماعتیں آئی ہوئی ہیں، رائبن کی جماعتیں اور ملکوں میں جانے والی جماعتیں، یہ ہمارے محلوں میں کام کر رہی ہیں، یہ بڑا سرمایہ ہے، یہ دولت ہے، اللہ کی رحمتوں کو لا رہے ہیں۔
ہم تصور نہیں کر سکتے ان کی برکت سے کیا کیا نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ یہ جماعت میں اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نصرت کریں گے، یہ جماعتیں ہمارے پاس آئیں گی، ہم ان کی نصرت کریں گے، ان سے ملاقاتیں کرائیں گے، اور ان کی جو ہم سے خدمت ہوگی ہم خدمت کریں گے۔ یہ اللہ پاک قرآن میں قرآن کی آیت ہے، یہ مومن ہیں نصرت والے، اور رزق کریم کا وعدہ ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ بتاؤ، تمہارے محلے میں ایک جماعت آ گئی، اب تم اس کو لے کے گھروں میں پھر رہے ہو اور اس کو محلے میں پھرا رہے ہو، وہ بات کر رہے چلا رہے، اس پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مومن ہے اور رزق کریم کا وعدہ ہے اور مغفرت کا وعدہ۔ کیسا سستا سودا ہے۔ آپ ابھی نہیں نکلے اپنے مقام پہ جماعتوں کی نصرت کرنے، اس پہ اللہ پاک فرما رہے۔ تو میرے دوستو، جو نکلیں گے وہ کہاں پہنچیں گے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کا کیا پہنچنا، ان کا وہ کہاں پہنچے؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مکے گئے، کون سا شہر ہے؟ یہ مکہ ہے، یہاں کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور رمضان میں یہ نماز جو ہے 70 گنا بڑھ جائے گی، اور لیلۃ القدر میں پتہ نہیں 1000 گنا بڑھ جائے گی، مگر اللہ کے راستے کی ایک نماز اس نماز سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ کا ایک صبح یا ایک شام یا آپ کا اللہ کے راستے میں لگانا یا چلنا پھرنا، یہ جناب علی پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا، یہ ہم کو نہیں پتا۔ اللہ پاک ہم کو یعنی کہاں پہنچائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات مہربانی فرما کر اس کا فیصلہ کریں۔ اے اللہ، ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو جانے سے پہلے ایسا نہیں سے اللہ ہم سے کام لے لے، اے اللہ یہ ہمیں کام لے لے، اے اللہ ہم ایسے نہ ہو۔ دیکھو ہر دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، تو آپ حضرات مہربانی فرما کر حوصلے اور ہمت کے ساتھ بیرون سال، اندرون سال اور جناب عالی اور وہ 7 مہینے اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ، اور چلے 3 چلے کی مسجد وار جماعتیں فرمائے۔